وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، اور وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا، اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور گھر والوں کی، عزیز و اقارب تمام مسلمان مرد عورتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیات میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیات میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ابو داؤد۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجات بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد ثمر قندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی تعریف۔ اس آیات میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام۔
بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، باطنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ تیسرا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ چوتھا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ پانچواں، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درد، درود، ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ چھٹواں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ساتواں، صبر آدھا ایمان ہے۔ آٹھواں، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نواں، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ترمذی۔ دسواں، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر آیا کریمہ ایاک نستعین میں متعلق استعانت کا ذات الہی جل وعلا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہے؟ اور سب اشخاص و شیعہ وہابیہ کے نزدیک خدا ہے یا آیات میں خاص انہی کا نام لے لیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب متعلقہ ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے، ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہو یا جمادات، حیا ہو یا اموات، زوات ہو یا صفات، افعال ہو یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا کہ رب جل وعلا فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟
کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیات میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی متعلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا، اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبر کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت اور صدقہ سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد دلائل استمداد کا مطالعہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال، پڑھنے میں سہواً قصداً لفظاً معنی جو بھی غلطی ہوئی ہوں لفظی سے مجھے معاف فرما۔ الہ العالمین، ان تمام چیزوں کا ثواب جو میں نے پڑھا مولا اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما، اسے قبول فرما کر اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کو ہدیہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، مولا اسے قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات و اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور تمام صحابیات، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام بزرگان دین، اولیاء اعظام، شہداء اعظام، غازیان اسلام، محققان اسلام، مفسران اسلام کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ یا رب عز و جل، ان تمام چیزوں کا ثواب بالخصوص میرے دادا جان سید ریاض الدین کی روح کو ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ تمام چیزوں کا ثواب میری دادی جان سیدہ انوری بیوی کو ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ ان دونوں کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیٹے اور بیٹی کی روح کو ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہوں، قبول فرما۔ میرے نانا جان سید انور علی، نانی جان مومنہ بی بی کی روح کو ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہوں، قبول فرما۔ کلہم مومن والمومنات والمسلمین والمسلمات کی روح کو ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہوں، قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پورے ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔